گولکنڈہ ایک تاریخی قلعہ اور تباہال شہر ہے جو مغربی تلنگانہ ریاست جنوبی ہندوستان میں حیدرآباد سے 5 میل مغرب میں واقع ہے۔ 1518 سے 1591 تک یہ قطب شاہی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جو دکن کی 5 مسلم سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ گولکنڈہ کا علاقہ گوداوری اور کرشنا ندیوں کے نچلے حصے کے درمیان تھا اور بنگال کے ساحل تک پھیلا ہوا تھا۔ اسے اصل میں مانوگالو کہا جاتا تھا۔ قلعہ گولکنڈہ کی ابتدا 11ویں صدی میں کی جا سکتی ہے۔ یہ اصل میں مٹی کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جسے کاکتیہ سلطنت کے پرادر نے بنایا تھا۔ گولکنڈہ کا نام چرواہے کی پہاڑی کے لیے تیلگو سے نکلنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ کاکتیہ کے حکمران گنپتی دیوا نے 1199 سے 1262 تک اپنے مغربی علاقے کا دفاع کرنے کے لیے ایک پتھر کی پہاڑی چوٹی، جسے بعد میں گولکنڈہ قلعہ کے نام سے جانا جاتا تھا، تعمیر کیا۔ اس قلعہ کو بعد میں قطب شاہی سلطنت کے سلطان کلی نے ایک مضبوط قلعہ کے طور پر تیار کیا اور شہر کو گولکنڈہ سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا۔ بہمنی بادشاہوں نے قلعہ کو ورنگل کے راجہ کے ذریعہ سناد کے ذریعہ ان کے حوالے کرنے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ بہمنی سلطنت کے تحت گولکنڈہ آہستہ آہستہ اہمیت اختیار کر گیا۔ سلطان کلی قطب الملک، جسے بہمنیوں نے گولکنڈہ کے گورنر کے طور پر بھیجا تھا، اس نے 1501 کے آس پاس اس شہر کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا۔ اس عرصے کے دوران بہمنی حکومت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور سلطان کلی قطب شاہ کے دور گولکنڈہ میں مقیم قطب شاہی خاندان قائم کرتے ہوئے 1518 میں باضابطہ طور پر آزاد ہوا۔ 62 سال کے عرصے میں مٹی کے قلعے کو پہلے 3 قطب شاہی سلطانوں نے موجودہ ڈھانچے میں توسیع دی۔ گرینائٹ کا ایک وسیع قلعہ جس کا دائرہ تقریباً 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، یہ 1590 تک قطب شاہی خاندان کا دارالحکومت رہا۔ جب دارالحکومت حیدرآباد منتقل کیا گیا، قطب شاہیوں نے قلعے کی توسیع کی، جس کی 7 کلومیٹر بیرونی دیوار نے شہر کو گھیر لیا۔ 17ویں صدی کے اوائل میں گولکنڈہ میں کپاس کی ایک مضبوط صنعت موجود تھی۔ گھریلو اور برآمدی کھپت کے لیے کپاس کی بڑی مقدار پیدا کی گئی۔ ململ اور کیلکو سے بنایا اعلیٰ معیار کا سادہ یا نمونہ دار کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ سادہ کپڑا سفید یا بھورے رنگ کے طور پر دستیاب تھا۔ یہ قلعہ بالآخر 1687 میں تباہ ہو گیا جب 8 ماہ کے طویل محاصرے کے نتیجے میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے ہاتھوں اس کا زوال ہوا، جس نے قطب شاہی دور کا خاتمہ کیا اور گولکنڈہ کے آخری بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ کو اسیر بنا لیا۔ گولکنڈہ قلعہ قدیم یادگاروں اور آثار قدیمہ کے مقامات اور باقیات ایکٹ کے تحت آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعے تیار کردہ سرکاری یادگاروں کی فہرست میں آثار قدیمہ کے خزانے کے طور پر درج ہے۔ گولکنڈہ 4 الگ الگ قلعوں پر مشتمل ہے، جس کی لمبائی 10 کلومیٹر بیرونی ہے۔ دیوار جس میں 87 نیم سرکلر گڑھ ہیں، کچھ اب بھی توپوں کے ساتھ نصب ہیں۔ 8 گیٹ وے اور 4 ڈرا برجز، جس کے اندر متعدد شاہی اپارٹمنٹس اور ہال، مندر، مساجد، رسالے اور استبل وغیرہ ہیں۔ ان میں سب سے نچلا حصہ فتح دروازہ، جسے اورنگزیب کی فاتحہ فوج کے اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ذریعے داخل ہونے والا سب سے نچلا حصہ جنوب مشرقی کے قریب لوہے کے اسپائکس ہاتھیوں کو مارنے سے روکنے کے لیے سے جڑا ہوا ہے۔ کونے فتح دروازہ پر ایک صوتی اثر کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ داخلی دروازے پر گنبد کے نیچے ایک خاص مقام پر ہاتھ کی تالی گونجتی ہے اور تقریباً 1 کلومیٹر دور بلند ترین مقام بالا حصار پاویلین میں واضح طور پر سنی جا سکتی ہے۔ یہ حملے کی صورت میں انتباہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ بالا حصار دروازہ مشرقی جانب واقع قلعہ کا مرکزی دروازہ ہے۔ اس میں طومار کے کام کے قطاروں کے ساتھ ایک نوکدار محراب ہے۔ سپینڈلرز میں پالیس اور سجے ہوئے گول ہوتے ہیں۔ دروازے کے اوپر والے حصے میں مور ہیں جن کی دموں کے ساتھ آرائشی محراب والا طاق ہے۔ ذیل میں گرینائٹ بلاک میں ایک ڈیسک کے ساتھ یاس کا مجسمہ بنایا گیا ہے۔ موروں اور شیروں کا ڈیزائن ہندو فن تعمیر کا مخصوص ہے اور اس قلعے کی ہندو کی ابتدا کو ظاہر کرتا ہے۔
گلکنڈہ قلعہ سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کاروان میں واقع ٹولی مسجد کو عبداللہ قطب شاہ کے شاہی معمار میر موسیٰ خان مہردار نے 1671 میں تعمیر کیا تھا۔ اگواڑا 5 محرابوں پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک میں کمل کے تمغے ہیں۔ مرکزی محراب قدرے چوڑا اور زیادہ آرائشی ہے۔ اندر کی مسجد کو 2 ہالوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک قاطع بیرونی ہال اور ایک اندرونی ہال 3 محرابوں سے داخل ہوتا ہے۔ اس قلعے میں قطب شاہی بادشاہوں کے مقبرے بھی موجود ہیں۔ ان مقبروں میں اسلامی طرز تعمیر ہے اور یہ گلکنڈہ کی بیرونی دیوار سے تقریباً 1 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ باغات اور متعدد تراشے ہوئے پتھروں سے گرے ہوئے ہیں۔ سری جگدمبا مہاکالی مندر قلعہ کی چوٹی پر واقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مندر تقریباً 900 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ مندر ابراہیم مسجد اور شہنشاہ کے محل کے درمیان بنایا گیا تھا۔ مندر سائز میں بہت چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی یہاں بہت سے عقیدت مند عبادت کرنے آتے ہیں۔ بنالو تہوار یہاں خاص طور پر منایا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حملہ کی صورت میں 4 مینار تک فرار ہونے کے لیے مندر کے نیچے ایک سرنگ تھی۔ رام مندر جیل کے اندر بنایا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ابو الحسن نے رام داس کو اس لیے جیل میں ڈال دیا کہ اس نے خزانے کا غلط استعمال کیا، اس لیے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں اس نے رام، لکشمن اور ہنومان کی تصویریں بنوائیں۔ یلما دیوی مندر سب سے اوپر بنایا گیا تھا، جہاں اشہدا کے مہینے میں میلہ لگتا ہے۔ ترامتی مسجد ابراہیم قطب شاہ کے دور میں 1518 میں ترامتی نے تعمیر کروائی تھی۔ مسجد میں چاروں کونوں پر ایک ایک مینار شامل ہے۔ مسجد کا صحن بہت بڑا ہے جو فصیل تک پہنچتا ہے۔ قلعہ میں شاہی محلات کے کھنڈرات مل سکتے ہیں۔ شاہی محلات شہنشاہوں اور ان کی بیویوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ اور بھی بہت سے محلات تھے جو اب کھنڈر ہو چکے ہیں اور ان محلات کے چند حصے ہی مل سکتے ہیں۔ قلعہ میں آنے والے زائرین پویلین، داخلی راستوں، گیٹ ویز، قلعہ بندیوں اور یہاں تک کہ استبل کی تعمیراتی شان کو دیکھ کر حیران رہ سکتے ہیں۔ پورا قلعہ کمپلیکس 11 کلومیٹر پر محیط ہے اور مشکل مشقت کی عکاسی کرتا ہے۔ قلعہ کا ساؤنڈ سسٹم معروف ہے۔ قلعہ کا سب سے نچلا مقام فتح دروازہ یا فتح کے دروازے کے قریب محسوس کیا جا سکتا ہے۔ گنبد کے نیچے ایک مخصوص لمحے پر بالا حصار پویلین 1 کلومیٹر دور سب سے اونچے مقام پر تالی بجائی جا سکتی ہے۔ حملے میں اسے سلطان کے لیے انتباہی پیغام کے طور پر استعمال کیا گیا۔ گلکنڈہ اپنے ہیروں کی منڈی اور کئی کانوں سے نکالے جانے والے ہیروں کے لیے جانا جاتا تھا۔ گلکنڈہ ہیرے ہیروں کو نام دیا گیا تھا۔ گلکنڈہ سے بہت سے مشہور ہیرے آئے ہیں، جن میں کوہ نور، دریا نور، ہوپ ڈائمنڈ، نور العین، اورلوف، نظام، جیکب اور کچھ کھوئے ہوئے زیورات جیسے فلورنٹائن یلو، اکبر شاہ اور عظیم مغل۔ یونیسکو میں ہندوستانی مستقل مندوب نے قلعہ کو عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر نامزد کرنے کی تجویز پیش کی۔ تو ناظرین، یہ تھے گلکنڈہ قلعہ کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید بھی ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔